میں پہلے چاہ رہا تھا بات کرنا بجلی کے معاملے پہ، مگر ظاہر موقع نہیں ملا، آپ نے موشن ختم کر دی تو میں اس پہ روشنی نہیں ڈالوں گا، لیکن کرپشن کے اوپر ابھی کافی لمبی چوڑی بات ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، جن میں مہنگائی ہے، اکنامک ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ نہ اکانومی ہے، نہ کوئی اور ہمارے جو یہ براڈ شیٹ ہے، نہ جو اور معاملات بتائے گئے ہیں، بغیر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جس ڈھٹائی کے ساتھ حکومت جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے صبح شام اور فگرز کو چینج کرتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال ڈیم نہیں بنے، غازی بروزہ ڈیم کس نے؟ عمران خان صاحب نے بنایا تھا۔ میری گزارش ہے کہ براڈ شیٹ بھی رہیں تو اچھی بات ہوگی، کیونکہ ڈیویٹ نہ کریں پلیز۔ تھینک یو۔ میں آرگیومنٹ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب آپ اپنی کم از کم تیاری پوری کر کے آئیں، اگر آپ نے ہمیں کوئی کہانی سنانی ہے آپ اس کے فیکٹ چیک کر لیں، اور ایسے پیشنیٹلی یہاں پہ کرپشن کے اوپر کل زلفی بخاری گیا ہے جناب چیئرمین، کل کسی کو شرم نہیں آئی ان میں سے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بھاشن دینے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں کرپشن کے اوپر۔ جہانگیر خان ترین ان کا بندہ، زلفی بخاری ان کا بندہ، کون سا ایسا بندہ نہیں، عامر کیانی ان کا بندہ، جو بندہ نکلتا ہے کرپشن کر کے نکلتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ، اس کا نام کیا کہتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی فیصل تشریف رکھیں۔ تھینک یو سینیٹر صاحب۔ آپ لوگ کرپشن جی آپ اپنے ٹائم پہ ضرور بات کریں۔ تھینک یو جی۔ کرپشن پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہے بڑھ گئی ہے جناب چیئرمین، میں نہیں کہہ رہا، ابھی انہوں نے کہا نا ہم باہر کی کوٹ کرتے ہیں، ہم 170ویں نمبر پہ چھوڑ کے گئے تھے کرپشن انڈیکس کو، آج 124ویں نمبر پہ جناب چیئرمین۔ تو یہ ہمیں بھاشن دیں گے کرپشن کے اوپر، یہ بتائیں گے یا کہتے ہیں کہ کیا کام ہوتا ہے؟ 1 میگا واٹ بجلی کا ان سے نہیں لگا، ہماری تختیوں پہ آپ تختیاں لگاتے جا رہے ہیں اور ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ کیا کام ہونا چاہیے کیا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ، یہ حکومت جو ہے اس کے صرف دماغ میں نواز شریف، مریم نواز گھسے ہوئے ہیں، یہ سارے دن ان کا یہ ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کو بند کر دو تو ان کی سیاست چلتی رہے گی، اور یہ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور آبجیکٹو ہے ہی نہیں۔ اور آپ ان کو دیکھ لیں کہتے ہیں کتنے مطلب براڈ شیٹ کے اندر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ لندن میں پیسے بھجوائے کس نے تھے، چلو فائن ہو گیا تھا نا، تو پیسے کس نے بھجوائے تھے؟ حکومت کس کی ہے؟ خود پیسے بھجوا کے کرپشن کروائی ہے، خود مال بنایا، کک بیکس کھائے ہیں اور بھاشن دوسروں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے جناب چیئرمین۔ دیکھیں میں جو ہوں وہ بہت بات ہو سکتی ہے، اس کے اندر بڑا لمبی چوڑی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ یقین کریں، جب اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر حکومت کی طرف سے مسلسل جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور مجھے اگر یہ آنریبل وزیر صاحب یہ بتا دیں کہ کیا وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی، آپ تو کرپشن کو روکنے کے لیے آئے تھے نا۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو لینڈ گریبرز ہیں، جو ادھر بیٹھے ہوئے ہمیں معلوم ہے جیلوں میں لینڈ گریبنگ کس نے کی ہے، کس کے بھائی نے جا کے جیلوں میں لینڈ گریبنگ کی ہے، تو یہ آگے بھاشن ہمیں دیں گے یہاں پہ کرپشن کے اوپر۔ رنگ روڈ کے اوپر جو ہے پورا کا پورا جو مسئلہ ہوا ہے ابھی، ایسا یہ ان کے وزیر سارے انوالو ہیں، یہ نووا جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کس کی ہے یہ مجھے بتائیں، یہ اور اس کو نکال دیا، اس کو پروٹیکٹ کیا اور اس کے بعد اس کو نکال دیا اور آج آ کے بھاشن دے رہے ہیں کرپشن کے اوپر۔ تو یہ تو اس ملک کا حال ہے کہ ایسے لوگ دیکھیں، چور جو ہوتے ہیں نا وہ بہت سارے قسموں کے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے خطرناک قسم ہوتی ہے نا چور کی، وہ نکمے چور ہوتے ہیں، وہ مطلب کرپشن بھی کریں گے اور ملک کی بھی ایسی تیسی کریں گے۔ یہ وہ والی نسل اس ملک پہ مسلط کر دی گئی ہے جناب چیئرمین، جو چور بھی ہیں اور نکمے بھی ہیں۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر مشتاق صاحب۔ جی سر، میں درخواست کروں گا کہ میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ڈسکشن ہے سر اس پہ، ایٹ دی اینڈ وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اس کو پولیٹیکل اینگل سے نہ دیکھا جائے، اور تھوڑے وقت کے لیے ہم ذرا اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس مسئلے کے اوپر غور کریں۔ مسٹر چیئرمین، اس میں شک نہیں ہے کہ کرپشن کینسر ہے، اور کرپشن میں تو ہمیشہ سے اس ایوان میں یہ کہتا آیا ہوں کہ اس کو دہشت گردی کے برابر جرم قرار دینا چاہیے، اور جو لوگ کرپشن کے اندر ملوث ہوں ان کی شناختی دستاویزات ضبط ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ کینسر ہے کرپشن کہ اگر اس سے پاکستان نجات پائے تو ہم ورلڈ بینک اور IMF سے بھی نجات پا لیں گے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم، اپنے عوام کو صحت، سڑکیں، بجلی، پینے کا صاف پانی سب کچھ دے سکتے ہیں اگر صرف ہم کرپشن کو روک لیں۔ لیکن مسٹر چیئرمین، کرپشن روکنے کے لیے
हमें क्या करना चाहिए। जो ब्रॉड शीट के ऊपर जो करप्शन ही का एक एस्पेक्ट है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन इसके ऊपर भी बात करना चाहता हूं। सबसे पहले यह है कि हमें करप्शन के खात्मे के लिए, करप्शन से निजात पाने के लिए एहतसाब का एक गैर जानिबदार मोतबर निजाम कायम करना चाहिए, जिसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस हो, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल ना हो, जो इसके लिए ना हो कि जिसको मैं कहता हूं एक आंख वाला दज्जाल, कि जिसको अपने मुखालिफिन नजर आते हों और अपने सफों के अंदर खड़े हुए लोग जो हैं वो नजर नहीं आते। तो हमें एक ऐसी एहतसाब का इदारा कि जिसके ऊपर अवाम का एतमाद हो और जो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें, और जिसमें जजेस भी हों, जिसमें जर्नल्स भी हों, जिसमें सियासतदान भी हों, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हों, और जिसमें हर बंदा जो करप्शन के अंदर मुलविस हो, खा वो कितनी ही ताकतवर इदारे से ताल्लुक रखता हो, उसको इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। तो एक चीज तो यह है, अभी तक मौजूदा पीटीआई हुकूमत भी इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और जो नेब का इदारा है वो इस वक्त अपना एतमाद खो चुका है, और उसके बारे में आम पाकिस्तानी के जहन में यह बात रासिख है कि यह पॉलिटिकल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मिस्टर चेयरमैन, मैं हुकूमत से भी कुछ सवाल पूछता हूं, फिर ब्रॉडशीट के ऊपर भी, नेब की कारकर्दगी के ऊपर भी आता हूं। देखें, यह मौजूदा हुकूमत कहती है, इनका नारा था करप्शन का खात्मा, एहतसाब करना। तो अगर फर्ज करें ये करप्शन से पाक है, या इन्होंने करप्शन को कम कर दिया है, खत्म नहीं किया, चलो कम कर दिया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्यों कहती है कि पाकिस्तान 120 से 124 पर चला गया करप्ट ममालिक में? अगर इन्होंने करप्शन खत्म कर दी है और ने वाकई गैर जानिबदार है, तो मुल्क की कर्जा 29,000 अरब से 45,000 अरब पर क्यों चला गया? अगर ये वाकई करप्ट नहीं है ये हुकूमत, और इन्होंने करप्शन खत्म कर दी है, तो गर्दिशी कर्जा 1100 अरब से 2500 अरब पर क्यों चला गया? और अगर यह हुकूमत वाकई चाहती है कि हम बेलाग और बेरहम एहतसाब करना चाहते हैं, तो 200 अरब डॉलर जो स्विस अकाउंट्स में पड़े थे, उसमें से कितने वापस आ गए गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर? पानामा के अंदर जो 436 थे वो कहां गए? हुकूमत के जो अपने बनाए गए कमीशंस थे, मैं पूछना चाहता हूं, शुगर कमीशन, आटा कमीशन, पेट्रोल कमीशन, आईपीपीस, बीआरटीस, बिलियन ट्री सुनामी, रिंग रोड पिंडी, ये स्कैंडल, इनका क्या हुआ? हमें तो कोई एहतसाब जो है वो नजर नहीं आया। मिस्टर चेयरमैन, इसलिए एहतसाब जो नेब का इदारा है वो बाइस्ड है, वो वन साइडेड है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड विच हंटिंग कर रहा है, और इस वजह से पाकिस्तान के अवाम जो हैं उसके ऊपर एतमाद नहीं करे। अब 20 साल की नेब की कारकर्दगी सुन लीजिए। नेब ने 20 सालों में 714 अरब रुपए रिकवर किए हैं। 714 अरब रुपए, ये बनते हैं 45 मिलियन डॉलर। और नेब ने ब्रॉडशीट में, ये नेब की गलती है, मैं इसे नेब का जुर्म समझता हूं, ब्रॉडशीट में 40 मिलियन डॉलर वकला के ऊपर खर्च किए। 40 मिलियन डॉलर, बचता कितना है? 20 सालों में 5 मिलियन डॉलर। 20 सालों में 5 मिलियन डॉलर, यह नेब की 20 साल की कारकर्दगी है। यह सफेद हाथी है, यह कौम के खजाने पर बोझ है।